السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج مرزا غالب کی غزلوں کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج مرزا غالب کی دوسری غزل کے جو آخری 3 اشعار ہیں ان کی ہم تشریح دیکھیں گے۔ شعر دیکھیں: یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ یعنی کہ یہ فتنہ یا یہ مسئلہ انسان کی بربادی کے لیے کم ہے کہ اے میرے محبوب، جس کے تم دوست ہو گئے اس کا آسمان بھی دشمن ہونے سے ڈرتا ہے۔ اردو ادب کی روایت میں آسمان کو جو ہے وہ ظلم کا ایک استعارہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بلائیں ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے اترتی ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ طوفانی بارشیں، آندھیاں، یہ آفتیں جو ایک قدرتی آفتیں ہوتی ہیں ان کا تعلق بھی آسمان سے ہوتا ہے۔ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو بھی برا ہوتا ہے، انسان کو جو بھی مشکلات ہوتی ہیں، بلکہ جو بیماریاں بھی لگتی ہیں وہ بھی آسمان سے اترتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے اردو ادب کی روایت میں آسمان سے جوڑا جاتا ہے، اور جس کا پھر آسمان دشمن ہو جائے پھر اس کی خیر نہیں ہے، مطلب وہ ظلم کا مسلسل شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے، لیکن اے میرے محبوب، اگر تو میرا دوست ہو جائے گا، اگر تو میری محبت کو مان لے گا، میرے عشق کو مان لے گا اور میرے ساتھ دوستی والا معاملہ کرے گا، تو یہ دوستی والا معاملہ بھی آسمان کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ استعارے دیکھتے ہیں محبوب کے والے سے کہ نظروں سے گھائل کر دینا یا نظروں سے ہی انسان کا قتل کر دینا، تو یہ اس استعارے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو فتنہ ہے یہ آپ کی دوستی کا، یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تم دوست بھی ہوگے تو بھی برباد ہو جاؤ گے۔ یہ حفیظ جلندھری نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، کمین گاہ جہاں پہ سے تیر چلایا جاتا ہے، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اگر پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر دوست تھے جو وہ تیر چلا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوستی ہے، محبوب ہے، یہ اپنی محبت کا دعوے کا اگر مطلب اقرار کر لے، ہمارے یعنی محبت کو سچ مان بھی لے، دوستی والا معاملہ کر بھی لے، تو بھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر تو نہیں کرے گا، کیونکہ انسان جب عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب کی طرف سے اس کے حوالے سے کوئی اچھا رسپانس نہ بھی آئے، کوئی توجہ نہ بھی دی جائے، تو بھی جو عاشق ہے وہ اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، تو وہ اس کے لیے ہر انداز میں ہی ایک فتنے کی یا ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ محبوب جو ہے وہ رقیب کی طرف چلا گیا ہے، اور جو عاشق ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ اس لیے وقت گزارتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ تو مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے، میں تیرا امتحان لے رہا ہوں۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس طرح تم مجھے ستا کر اگر میرا امتحان لینا چاہتے تو اس سے کیا فائدہ، تم تو دوسروں کے پاس جاتے ہو، دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہو، دوسروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہو، تو مجھے کیوں آزما رہے ہو، مجھے کیوں ستا رہے ہو۔ کیونکہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جن کے ساتھ آپ رہنا نہیں چاہتے، پھر نہ ہی ان کو ستایا جاتا ہے، نہ ہی ان کو کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری پرواہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح میری پرواہ کریں، کیونکہ آپ مجھ سے تعلق توڑ رہے ہیں، مجھے نہ آزمائیں۔ اگر آپ میری محبت کو سچا مان لیتے تو پھر میں کوئی امتحان دیتا یا کوئی کسی آزمائش میں پڑتا، لیکن اب جب تم کو میری محبت کا یقین نہیں ہے تو میں کسی امتحان یا کسی آزمائش کے لیے راضی نہیں ہوں، یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مرزا داغ دہلوی کا ایک شعر ہے کہ ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہیں،
مطلب جب آپ نے قطع طلاق کر لی ہے تو پھر اتنے ظلم کیوں؟ جن سے مطلب نہیں رہتا اس کو ستاتے بھی نہیں، کہ جن سے کوئی تعلق ہمیں نہیں رکھنا اس کو ان کو پھر ستاتے بھی نہیں ہیں۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ یہاں پر غالب اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ ایک تو یہ تخلص ہے، یعنی کہ کتے کا شعر ہے، تخلص استعمال کیا گیا ہے۔ تو غالب کہہ رہا ہے کہ تو جو تانے دے رہا ہے محبوب کو کہ تو تیرے اندر محبت نہیں ہے، تو بے مہر ہے۔ بے مہر محبت کے بغیر ہونا، محبت نہ ہونا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم جتنے مرضی تانے دے لو، جتنی مرضی باتیں سنا لو، تمہارا محبوب جو ہے وہ تجھ پر مہربان نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی بعض اوقات جو عاشق ہوتے ہیں مجبور ہو کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کہ ہم سے تعلق نہ توڑو، کچھ نہیں ہے تو دعوت ہی صحیح، چاہے ہم سے دعوت ہی رکھو، دشمنی رکھو، لیکن ہم سے تعلق تو رکھو۔ لیکن یہاں مطلب غالب کے ساتھ تو جو تعلق ہے وہ شاید یہ دعوت والا بھی نہیں ہے، وہ تانے دے رہا ہے کہ تیرے اندر تو اتنا زیادہ ظالم ہے، مطلب آپ بے تعلق ہو گیا ہے بالکل۔ تو میں اس کو بے مہر کہوں، شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے تو جتنے مرضی تانے دوں وہ مجھ پر مہربان نہیں ہونے والا، اس کو مجھ پر رحم نہیں آنے والا۔ تو یہ مطلب غالب کی جو ہے غزلیں مکمل ہو گئی۔ عزیز طالبات، غالب کی غزلیں جو ہے وہ امتحان کے حوالے سے بہت اہم ہیں، ان غزلوں کا ہر شعر بہت اہم ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ان غزلوں کو اچھے سے تیار کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔